تو بھائی برداشت کرو، ہم تمہیں اور تم ہمیں، ہر ایک کو اس ملک میں جینے کا حق ہے۔ یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا۔ علامہ اقبال سنی، قائد اعظم شیعہ، یہ ملک سنی شیعہ دونوں نے مل کے بنایا۔ یہاں دونوں کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہم تمہارے حقوق کی پاسداری کریں، تم ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن جب ایک ہی بات کی بار بار رٹ لگائی جائے گی تو پھر انہیں قرآن کی آیت بھی سنائی جائے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر آیت میں آخر میں اللہ لگا کر اللہ نے پہلے والے سارے پیغامات کو برعکس کر دیا، یعنی لفظ اللہ کے ساتھ جو پہلے کہا گیا ہے وہ بالکل برعکس ہو جائے گا، استثناء لگا دیا جائے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ مظلوم آواز اٹھائے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ جی عزیزو، بات بہت روشن ہے۔ یہ آج شہروں کی مجلس جناب زینب کی فتح کا ہے۔ شیر خدا کی بیٹی نے شیر بن کے کوفہ گزارا، شام کی منزلوں کو گزارا۔ شیر خدا کی شیر بھی ہے، شام کا دربار گزار دیا، شام کا زندان گزار دیا، مگر اپنے بھائی کے پیغام سے ایک بال برابر بھی جناب زینب کی سوچ بدلی نہیں۔ حدیث عشق، ذوالفقار جونیئر بیٹھے ہیں، حدیث عشق، علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بابت کربلا و دمشق۔ عشق کی داستانیں تو دو ہی ہیں، کربلا اور دمشق۔ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک عشق کی داستان کو امام حسین نے لکھا اور ایک عشق کی داستان کو جناب زینب۔ کربلا عاشقوں کا معرکہ ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل کی منزلوں سے بالا تر جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے جسے عشق کا ہے۔ عشق عقل کے خلاف نہیں ہے، مگر عقل پر رکے رہ جانے والے لوگوں کو اقبال پسند نہیں۔ اقبال عقل پہ رکے رہ جانے، عقل کی منزل پہ ٹھہر جانے والوں کو اقبال نہیں کرتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ عقل کے بعد بھی ایک وادی ہے، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم وادی عشق میں داخل ہو، لہذا عقل کو کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ مجھے اقبال ہی یاد آ رہے ہیں، کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ میں دیکھ رہا ہوں نا آج اللہ بھی امتحان لے رہا ہے عزاداروں کا، گرمی میں شدت ہے، اور یہی تو پھر لطف ہے عبادت میں۔ عبادت تو ہے ہی وہ جس میں تکلیف۔ تو میں بعض دوستوں کو دیکھ رہا ہوں دھوپ میں کھڑے، دائیں بائیں میرے پورا 1-1.5 لاکھ آدمیوں کا مجمع ہے، اور یہ بہت سے لوگ، تو یہ عشق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تکلیف میں بیٹھے نا، بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، اور میں نے قریب بلا کے جوڑ جوڑ کے بٹھا دیا، کسی کو گھٹنا مسیدہ کرنا ہوگا تو برابر والے کو لگے گا۔ جی بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، بدن کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن روح کو غذا کر رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پر صاحب عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ جو صرف عقل پر رکے بیٹھے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں کہاں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انہیں کیا پتا کہ عقل کے بعد والی منزل کو عشق کہا جاتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب مام۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی ہے اور عشق آگ میں کود گیا۔ بتائیے آگ میں کودنے والا آج بھی ابراہیم خلیل ہے یا نہیں؟ یہ جو عشق الہی کی آگ ہے اس میں کودنے والوں میں سب سے بڑا نام حضرت ابراہیم کا، اور عشق الہی کی آگ میں ان سے بھی بڑا نام حسین کا۔ میں نے کیسے کہہ دیا ان سے بھی بڑا؟ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہی بات بہت سے لوگوں کے کہ شیعہ حضرات نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسول کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل کیوں مانتے ہیں؟ بعض لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کوئی بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آج نہیں کل سمجھ میں آئے گی۔
गुफ्तगू का जिहाद जारी रहना चाहिए। क्यों सब से बड़े आशिक जिन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में इश्क़ इलाही की आग में अपने आप को खुदा दिया, जब जा रहे थे ना, फेंका गया था मंजनीक में रखे हजरत इब्राहिम को, करीब जाके भी डाल नहीं सकते थे, इतनी दूर तक तपिश थी आग की। एक टोकरी में रखकर हजरत इब्राहिम को घुमाया, मंजनीक को घुमाया गया और फिर हजरत इब्राहिम को फेंक दिया गया, उस मंजनीक को फेंक। जब हजरत इब्राहिम उसमें जा रहे थे ना, तो तला तुम बपा था फरिश्तों में। जिब्रील अमीन ने कहा, या अल्लाह तेरा खलील चलाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जाके बात करो। जैसे ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, हल लका हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत है? हजरत इब्राहिम ने इंतहाए इत्मीनान के साथ फरमाया, अम्मा इलैका फला, हाँ है मगर तुमसे नहीं। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि किससे है? कहा उसी से है जिसने तुम्हें आने की इजाजत दी है। तो कहने लगे कि फिर कहिए मैं उन्हें पहुंचा दूं, कहिए मैं अल्लाह को आपका पैगाम पहुंचा दूं। तो क्या जवाब है हजरत इब्राहिम का? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, इल्मुहु बिहाली युगनी अन सुआली, वो मुझे देख रहा है तो अब मेरी हाजत ही कोई बाकी नहीं, उसकी तवज्जो मेरी तरफ है। ये लबो लहजा, ये अंदाज, ये तरीका एक आशिक का होता है। जब मेरे मौला जंगे सिफीन से वापसी पर करबला से गुजरे तो हजरत ने काफिला रुकवा दिया। मौला अली की बात कर रहा हूं। हजरत ने काफिला रुकवा दिया, अपना लश्कर रुकवा दिया, उतर गए, वहां रहे कुछ देर, वहां कयाम फरमाया। तो किसी ने पूछा, मौला आप यहाँ क्यों रुके? हजरत ने फरमाया, हा होना मुसारिउश्शा, ये आशिकों के उतर रही है। करबला आशिकों की जगह है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सू मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, बड़ा मकाम है मजलूम के साथ खड़े होने वालों का। अजीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन भाई का, इनके ननिहाल का ताल्लुक शाम से और लुबनान से है। जुल्फ़कार जूनियर, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के पोते बैठे हुए हैं। मैं इनको ये पैगाम दूं, पहली मर्तबा मजलिस में, खास तौर पर मैंने तो पहली दफा देखा है कि फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है। इनके इलाके की बात कर रहा हूँ। फिलिस्तीन में एक घर भी शियों का नहीं है, मगर शियों फिलिस्तीनियों की सबसे ज्यादा हिमायत शिया करता है, सबसे ज्यादा हिमायत शिया करता है। सिर्फ बातें नहीं करता, इसराइल का भूत उतारता है। लब्बैक या हुसैन, बुलंद तर सलवात। तवज्जो मेरे साथ है। ये मजलूम के साथ खड़े होने का जज्बा कहां से आया? ये मजलूमों की हिमायत का शौक, ज़ौक, लगन कहां से आई? जो कायनात के सबसे बड़े मजलूम को याद करते हो, उसके साथ खातिर पैसा खर्च करते हो, उसकी खातिर जाने देते हो। इस फकीर ने पूरे पाकिस्तान में जो शियों के साथ हुआ है, उस पर 20 जिल्दों में किताब लिखी है। 1994 से काम कर रहा हूं। 11वीं जिल्द अभी पिछले दिनों छप कर आई है। 20 जिल्दों तक आपको तोहफा देके जाऊंगा। अपना रिकॉर्ड मुरतब करके जा रहा हूं पाकिस्तान के शियों का। 20 जिल्दों में शहीदों का तज़किरा है। इतना मारा गया है मैं पाकिस्तान में, इतना मारा गया है मैं। सन 1963 छेड़ी के वाक़े से जो बात शुरू हुई और आज तक जारी है। इन्हें मार दो, इन्हें रास्ते से हटा दो, मगर कौन इन्हें बताए कि हमें तो काले कपड़ों में मरना अच्छा लगता है। कौन है जो दुनिया में आबे हयात पी कर आया हो? कौन है जो दुनिया में हमेशा रहेगा? बेहतर नहीं है या हुसैन कहते हुए लोग निकले? सलवात अदिया करते नबी की जात पर। देखिए हजरत मुख्तार का कयाम, उनका बदला इमाम हुसैन का बदला नहीं था। हजरत मुख्तार ने जो कातिला ने इमाम हुसैन को चुन चुन के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारा, खास तौर पर हजरत मुख्तार को था कि उमर इब्ने साद, शेमर इब्ने जिलजोशन, खूली, सिनान, ये 6 बड़े नाम थे जिन्होंने करबला में सबसे ज्यादा जुल्म किया। हजरत मुख्तार का हदफ था कि इन 6 के छौकों को मैं वासिल जहन्नुम करूंगा। और फिर बहुत सारे छोटे छोटे जिन्होंने शिरकत की थी, जिन्होंने मौला को पानी मांगते देखा था और साथ नहीं दिया। कुछ लोग उस तरफ खड़े थे, वो सारे जालिमों को, एक बड़ी तादाद को मुख्तार ने पकड़कर उन्हें कत्ल किया और उनको सजाएं दी। और उन्हीं से पूछा भी कि तुम बताओ तुमने किया था क्या था करबला में। हमसे बाज लोग कहते हैं
کہ صاحب یہ ذاکرین کو یہ باتیں کہاں سے پتہ چل گئی کہ آخری وقت میں امام حسین کیا فرما رہے تھے، گھوڑے سے گرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے، بیویوں سے کیا فرمایا. یہ بہت ساری باتیں جو ذاکرین علماء خطبہ مجلس میں پڑھتے ہیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ تو جو ہمارے پاس ذرائع ہیں نا معلومات کے، ان میں ایک تو جناب زینب جب تک بیوی زندہ رہی. بتا دو امام حسین کے 5 سال بعد جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بیوی 5 سال کے بعد شہید ہو گئی. شام میں بیوی کے سر پہ بیلچا مارا گیا اور جناب زینب شاید اس لیے شام آ گئی تھی کہ سکینہ وہاں تھی. 5 سال سے زیادہ جناب زینب نہیں رہی اور پھر 35 سال تک امام سجاد نے امام حسین پہ گریا کیا. امام زین العابدین نے 35 سے 40 سال تک، حضرت کی ولادت کی تاریخ میں جو 5 سال کا فرق ہے اس کے حساب سے سنی بھائی کہتے ہیں 35 سال، شیعہ بھائی کہتے ہیں 40 سال. میں کہتا ہوں 35 سے 40 سال تک امام سجاد نے واقعہ کربلا کے بعد گریا کیا ہے. اس گھرانے نے اس عزاداری کو ہم تک پہنچایا ہے. حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا تھا. حضرت مختار نے حسینیوں کو حوصلہ دیا تھا، شیعوں کو ہمت بنائی تھی. وہ جو خوف کی اور وہ جو گھٹن کی فضا تھی کربلا کے بعد، وہ جو گھٹن کا ماحول تھا کربلا کے بعد، حضرت مختار نے اس گھٹن کے ماحول سے شیعوں کو نکالا. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہمت کے ساتھ جیو. حتیٰ یہاں تک ڈھونڈا جا رہا تھا شیعوں کو، کہا کہ ان کو سب کو ختم کر دو، علی والوں کو. کیسے؟ ہسٹری تو پڑھیں، میرا تو یہ پسندیدہ مضمون ہے جو میں نے لکھا ہے. جی کہا ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو. جمال کہا کہ سب مار دیے، فلاں علاقے سے تو شیعوں کو ختم کر دیا. اس نے کہا نہیں، میں بتاؤں شیعہ کیسے ڈھونڈو گے. ایک طریقہ ایک ظالم نے یہ بتایا کہ بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو حمایت کو نکلے سمجھو شیعہ ہے. اور ایسا ہوا 10 لوگ انہوں نے ایسے پکڑے، اور جب انہیں پکڑ کے لے جاتے تھے تو پھر کہتے تھے علی پر تمرہ کرو. تم شیعہ نہیں ہو تو علی پہ تمرہ کرو، علی کو معاذ اللہ لعنت کرو، گالی دو. اور وہ کہتا تھا میرے گلا کاٹ دو مگر میں مولا کی دعائی نہیں. اس طرح لوگ مارے گئے. یہ ہوا ہے. کوئی پوچھے تو صحیح کہ یہ آخر یہ معجزہ ایسے، یہ جو عزاداری ہے معجزے سے کم نہیں ہے. عزاداری معجزے سے کم نہیں ہے. یہ منظر کیسے بن گیا؟ ایک دم نہیں بنا ہے. 1400 سال کی اس پہ محنت ہے. لاکھوں لوگوں کا خون ہے جو آج آپ آرام سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. اس کے پیچھے محنتیں ہیں، اس کے پیچھے مشقتیں ہیں، زبانیں کھینچی گئی ہیں. زندہ لٹکا کر کبھی انگلی کاٹ کے جاتے تھے، کبھی گھٹنا کاٹ کے جاتے تھے، کبھی ہاتھ کاٹ کے جاتے تھے. حضرت میثم کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے بدن سے خون رستا رہا، کئی دن تک وہ لٹکے رہے ایک درخت کے اوپر. مگر بتائیے آج میثم زندہ ہے یا نہیں؟ ہماری شکل میں زندہ ہے، عزاداروں کی شکل میں زندہ ہے، حسینیوں کی شکل میں زندہ ہے. حضرت قوم کی حیات ہے، شہید کی جماعت ہے، قوم کی حیات ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس سے بلند صلوات پڑھیں. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی شدید ہے، مگر میرے بھائیوں چہلوں کی مجلس تو سال میں ایک ہی دن آتی ہے. مجھے بھی اپنے وقت تک پڑھنے دیجیے اور میں کچھ پیغامات دینا چاہتا ہوں. حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا. میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کو، تھکے ہوئے تو نہیں ہے، توجہ میرے ساتھ ہے، اگر ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کر زندہ کیا جائے تو حسین کی کنا انگلی کے ناخن کا بدلہ نہیں ہو سکتا. امام حسین کا بدلہ ہے شیور. کون ہے بدل حسین کا جو بدلہ کہلائے؟ کون ہے امام حسین کا بدل کائنات میں جو حسین کا بدلہ کہلائے؟ امام حسین کا بدل ہی نہیں ہے کوئی. تو بدلہ نہیں ہے، یہ حوصلہ دیا تھا. بتاؤں بدلہ کیا ہے امام حسین کا؟ امام حسین کا بدلہ شمر، خولی، سنان، عمر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد کو مارنا نہیں تھا. یزید کو تو پھر قدرت نے مارا. گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کرنے گیا کربلا کے واقعے کے 4تھے سال. ادھر خانہ کعبہ یہ جل رہا تھا، اس نے کہا کعبے کو آگ لگا دو. اس نے کہا مدینے پہ چڑھائی کرو. واقعہ کربلا کے بعد ہوا. واقعہ کربلا کے بعد مدینے پہ چڑھائی ہوئی. 3000 صحابہ کرام کی بیٹیوں، بیویوں اور بہنوں کے ساتھ
जिनसी ज्यादती हुई, मैं कैसे खुल कर ना बताऊं। नहीं समझता हमारा बच्चा कि ये क्या ज्यादती का क्या मतलब है। 3000 सहाबा कराम की औरतों के साथ यजीद के लश्कर ने ज्यादती की। नबी की मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, हुर्मत 1 महीने तक नमाज। हमारे सुन्नी भाई कहते हैं 3 दिन तक, आप 3 दिन ही मानिए, 3 दिन तक मस्जिद नबवी की नमाज मुअत्तल रही, जमात नहीं हुई नबी की मस्जिद में। और फिर इसने वहां से भेजा, कहा अब खाना काबा में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को पकड़ने के लिए। उसने कहा जी काबे की हुदूद में तो हम दाखिल नहीं हो सकते, वो हुर्मत की जगह है, वहां तो जान माल, कुरान कह रहा है वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला मन दखलहु कान आमिना। कुरान कह रहा है कि जो उसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। हम काबे में घुस के कैसे करें, किसी को मारेंगे? कहा नहीं, मार दो। और काबे को आग लगा दी गई। काबे का गिलाफ जल रहा था, काबे का दरवाजा जल गया, काबे की इमारत को दोबारा बनाया गया। बिल्कुल उसी वक्त में वहां काबा जल रहा था इसके हुक्म पर, और यहां ये शाम के जंगलों में बोटी बोटी बनाया जा रहा था कुदरत की तरफ से। इसका पैर इसके घोड़े के रकाब में फंसा, और घोड़े ने पूरे जंगल में जब तक इसकी बोटी बोटी नहीं कर दी, पटक पटक कर, उस वक्त तक घोड़ा राम नहीं हुआ, घोड़ा संभलने में नहीं आया। हजरत मुख्तार का बदला नहीं लिया इमाम हुसैन का। तवज्जो, इमाम हुसैन का बदला, इमाम हुसैन का बदला नहीं लिया हजरत मुख्तार ने। इमाम हुसैन के खून का बदला बताओ, इमाम हुसैन के खून का बदला हुकूमत इलाहिया है। इमाम हुसैन के खून का बदला हुकूमत इलाहिया है। हम सब अज़ादारों, हम सब मातमियों का हदफ है इमाम ज़माना की हुकूमत, इमाम मेहदी का ज़ुहूर। हजरत मुख्तार का ही जुमला है, इतना रो हुसैन पर कि ये गुस्सा सीने में जमा होता है। ये रोने वाला गुस्सा बाहर नहीं निकालता ना, गुस्सा पीता है। तवज्जो है। डॉक्टर हजरात बैठे होंगे, साइंस से और तिब से ताल्लुक रखने वाले बैठे होंगे। जब इंसान गुस्से को पीता है तो गुबार बन के आंसू बनता है। बदला लेने वाला तो नहीं रोता, मारने वाला तो नहीं रोता, ना मारने वाला रोता है, सब्र करने वाला रोता है, बर्दाश्त करने वाला रोता है। ये जो जज्बात, ये जो खून की गर्मी होती है अपने किसी अजीज की शहादत पर, अपने किसी अजीज पर होने वाले जुल्म की सूरत में, ये जो अंदर से कैफियत ईजाद होती है, इसका एक नतीजा यह है कि हाथ में असला उठाओ, हाथ में डंडा लकड़ी उठाओ और सामने वाले को मार डालो जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। और दूसरी सूरत यह है कि आइम्मा अहले बैत ने फरमाया, खबरदार हमारे चाहने वाले, जब कभी हुसैन का नाम आए रो लिया करें। बल्कि क्या फार्मूला दिया इमाम रिजा ने, यब्न शबीब, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे। क्या गमे दुनिया में ज्यादतियां नहीं है, नाइंसाफियां नहीं है, परेशानियां नहीं है, हक का न मिलना नहीं है? परेशानियों में जब परेशानियां बढ़ने लगे तो इमाम रिजा फरमाते हैं, यब्न शबीब, ए फर्जंद शबीब, जब गमे दुनिया घेरने लगे, फक के लिल हुसैन, तो मेरे जल्द हुसैन पे हो लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नफ्सियाती तौर पर भी जब आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो बड़ी तकलीफ को सोचा जाता है, वो तकलीफ खत्म हो जाती है नफ्सियाती तौर पर। और यही जब सहूलतें बहुत ज्यादा मिल जाएं, आसाइशें मिल जाएं, तो हुक्म यह है कि गरीबों की तरफ तवज्जो करो, ताकि तुम्हारा तकब्बुर, गुरूर मिट न पाए, तुम खुद पसंदी का और तकब्बुर का और फिरौनियत का शिकार ना हो जाओ। परेशानियां बढ़े तो बड़ी परेशानी को सोचो। इमाम फरमाते हैं, जब गमे दुनिया तुम्हें घेरने लगे तो हमारे जद हुसैन पे रो लेना, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अजीजो, मुझे पता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ये कुरान है। खबरदार अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये क्या कर रहे हो? किसी को गर्मी लग गई तो मालूम हुआ जी वो क्या बोलते हैं, हीट स्ट्रोक। ये क्या कर रहे हो? क्यों गर्मी में खड़े हो? ये जुलूस के लिए क्यों आए हैं? कुरान कह रहा है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। पूरी बात सुनेंगे मेरी। कुरान ये कह रहा है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये मातम, ये गिरिया, ये रोड पे चलना, और जो खानदानी अज़ादार हैं वो तो जुलूस में नंगे पैर चलते हैं और तकलीफ उठाते हैं और तकलीफ उठाते हैं। ये नजफ से करबला मशी, ये तकरीबन 80 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना, ये क्या है? कुरान कह रहा है, ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जान लिया जाए, हलाकत और शहादत में फर्क है। कैसे तय होगा कि ये शहादत है या ये हलाकत है? हदफ के तयन के बाद तय होगा। पहले हदफ को तय करें। अगर हदफ आपकी हैसियत से कम है तो ये हलाकत। मैं तवज्जो चाहूंगा आपसे। हलाकत और शहादत का फर्क कैसे तय होगा कि ये शहीद था या नहीं? ये किस चक्कर में मारा गया है, ये किस मसले में मारा गया है? कैसे तय होगा ये शहीद हुआ है, ये हलाक हुआ है?
ہمارے یہاں تو جسے چاہو شہید کہہ دو اور جسے چاہو ہلاک کہہ دو. کبھی میڈیا کے افراد ہلاک ہو گئے کہتے ہیں اور جن کے ساتھ ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے طے کریں گے کہ کون ہلاک ہوا ہے کون شہید ہوا ہے؟ ہدف طے کرے گا ہلاکت اور شہادت کو. توجہ چاہوں گا. اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے، اگر ہدف آپ کے وجود سے بڑا ہے تو پھر یہ شہادت ہے، اور اگر ہدف آپ کے وجود سے چھوٹا ہے تو یہ ہلاکت ہے. بتائیے انسان کے وجود سے بڑی چیز کیا ہے؟ آپ انسان ہیں نا، ہم انسان ہیں نا. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے بھائی؟ انسان سے زیادہ تو کوئی چیز کہتے ہی نہیں ہے کہ ہوتی ہے. انسان سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ بتا دوں، وہی چیز ہم سے زیادہ ہے جو چیز حسین مولا کو آمدہ کر کے کربلا لے کر آئی، اور وہ ہے دین. دین ایک ایسی چیز ہے جس پر حسین قربان ہو جاتے ہیں. دین بے دینی عزاداری سے نہیں پھیلے گی. عزاداری بے دینی کا مروج نہیں ہے، عزاداری دین ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں میں حسین کو اپنا میرے مولا کو ہدف بناتا ہوں، یہ بھی عشق مجازی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مگر حسین مولا تو سب کو جمع کر کے اللہ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، وہ عشق حقیقی ہے. امام حسین سے عشق مجازی ہے. بہت سارے لوگوں کی منزل کوئی اور ہوتی ہے، کسی کی منزل کوئی اور ہوتی ہے. توجہ ہے نا. حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ لسنا علی الحق، ہم حق پر نہیں ہیں. تو مولا حسین نے فرمایا ہم حق پر ہیں. فرمایا بابا پھر موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پہ چلے جائیں؟ کس چیز پر قربان ہوں گے حسین؟ حسین قربان ہو رہے ہیں اللہ کے دین پر، اللہ کے دین پر قربان ہو رہے ہیں. اور آپ کا ہدف امام حسین ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہدف امام حسین ہے. الحمدللہ ہمارا ہدف امام حسین ہے. عشق مجازی میں ہے، عشق کی وادی میں آئے. اب اس ہدف پر اگر اپنی جان دے دی جائے تو یہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ نہیں ہے، بلکہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. یہ منظر وہ منظر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں. یہ کیفیت ہے، اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں اللہ کی مرضیوں پر. عزیزان گرامی، اگر حضرت ابراہیم کے بچ جانے پہ عید منائی جائے تو امام حسین کے شہید ہونے پر غم منایا جائے گا. میں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی بچے کو کسی جوان کو تشنگی نہ رہ جائے. میں نے کہا تھا کہ سب سے بڑا وادی عشق کا راہی حضرت ابراہیم، مگر حضرت ابراہیم سے بڑے وادی عشق کے راہی حسین. کیسے؟ سورہ صافات. سورہ صافات اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ جو ابراہیم کے ساتھ ہوا یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. اس سے بڑا امتحان ہم نے اپنے بندوں سے نہیں لیا، بلاء المبین. مگر فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اس بڑی قربانی کو کہاں سے بہا ہوئے حضرت اسماعیل؟ کہاں سے بہا ہوئے حضرت اسماعیل؟ ان کی جگہ دمبا آ گیا نا، وہ تو زندہ رہے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اور ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا ہے. ہم اس سے بڑی قربانی لیں گے، ایک اسماعیل نہیں، ہم 18 اسماعیل لیں گے. ایک اسماعیل نہیں، ہم 18 اسماعیل لیں گے، اور لیں گے بھی ہم ابراہیم کے ہی بچوں سے. حضرت امام حسین حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں نا، اسی گھر کے فرد ہیں نا، وہی خون ہے نا، وہی سلسلہ ہے نا. جب حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم گھر لے کر گئے تو الٹی چھری چلتی تھی نا، آپ سیدھی رکھ دیتے تھے، چھری قدرت الٹی کر دیتی تھی. حضرت اسماعیل کے ہاتھ پیروں کو باندھ کر، اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلائی. تو جب چھری سیدھی رکھتے تھے اتنی دھار دے کر لائے تھے کہ ٹچ کرنے پر حضرت اسماعیل کا گلا ذبح ہو جاتا، مگر جب چلاتے تھے زور لگاتے تھے تو چھری چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا. تصور میں جائیے نا، کچھ اس تصور میں جائیے. جب گلا کٹتا نہیں تھا تو انہیں تعجب ہوتا تھا یہ چھری تو بہت تیز ہے. جب کھول کے دیکھتے تھے آنکھوں کو پٹی کو تو چھری الٹی ہوتی تھی. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں جاتی ہے؟ تو چھری بولی، لوہا بولا لوہا، الخلیل امرنی والجلیل نہانی. خلیل مجھے امر کرتا ہے اور جلیل مجھے روک دیتا ہے. پھر حضرت ابراہیم نے دوبارہ اللہ سے مناجات کی اور چھری چلائی. اور پھر حضرت ابراہیم کو محسوس ہوا کہ میرے بچے کا گلا کٹ گیا ہے. جب محسوس ہوا کہ اب بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل ساتھ میں کھڑے ہیں.
اور ایک دمبا ہے جو ذبح ہو گیا. مگر جب حضرت اسماعیل کو گھر لے کر گئے نا تو حضرت ہاجرہ نے فوراً سوال کیا میرے بچے کے گلے پہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ پہنچ گئے نا میرے عزیز. پہلا سوال یہ کیا حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم سے میرے بچے کے ایک ہی تو بچہ ہے منت مرادوں کے بعد ہوا ہے میرے بچے کے گلے پر یہ نیلے نشان کیسے ہیں؟ تو جب حضرت اہدیت اللہ کا حکم آیا کہ بتا دو حاجرہ کو کہ کیا ہوا ہے. جب حضرت حاجرہ کو بتایا نا کہ یہ چھری چل رہی تھی مگر چھری الٹی ہو جاتی تھی, الٹی چھری کو جب آپ زور لگا کے چلائیں گے تو یہی تو منظر بنتا نا. فرمایا یہ چھری الٹی چھری کے نشان ہے. 3 دن بعد حضرت حاجرہ کی رحلت ہو گئی. سوچ سلام ہو جناب رباب پر, درود ہو جناب ام لیلا پر, سلام ہو جناب زینب پر, سلام ہو جناب ام فروہ پر, جناب قاسم کا پامال لاشا. اجرکم اللہ. چہروں کے دل بھی اگر نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ ویسے میں سارے سال میں خادم ہوں لیکن چہروں کے مجلس میں ایک علیحدہ رنگ ہوتا ہے, ایک علیحدہ روحانیت ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے چہروں کے مجلس میں رونا زیادہ آتا ہے. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ آج زینب کو کھل کے رونے کا موقع ہے. جناب زینب نے آج کھل کے گریہ کیا ہے, اس لیے کہ کربلا سے جب اسیر ہو کے گئی, جب کبھی روتی تھی تو تعزیانہ آتا تھا. جب جناب زینب آپ غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے نا, خاندانی لوگ بیٹھے, آپ کی میری بیٹی کی طرف, میری زوجہ میری بہن کی طرف, میری ماں کی طرف اگر کوئی اجنبی گھور کے دیکھے تو ہمارا کھانا پینا اڑ جاتا ہے نا, ہماری زندگی کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں. سلام ہو امام سجاد پر. کہاں مجموعوں میں لوگوں نے آوازیں نہیں دی یہ بازی کی بہن ہے. اب بھی پوچھتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ کہاں جناب زینب پہ اٹھتا وہ ہاتھ نہیں دیکھا؟ کہاں جناب سکینہ کو تماچا نہیں مارا گیا؟ رونے والوں بچیاں بھی آئی ہوئی ہے نا مجلس میں, بڑی تعداد میں خواتین مجلس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لائی ہوئی ہے. رونے والوں جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا, گری نہیں تھی. ریاض القدس میں روایت میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی کہ جب بھی کبھی امام حسین کا سر جناب سکینہ کے قریب آتا تھا نا, نیزے میں اٹھائے ہوئے ظالم, جب کبھی جناب سکینہ کے قریب سے گزرتے تھے تو بی بی فریاد کرتی تھی بابا بچاؤ, بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, بابا بھیا کو تازیہ نہ مارتے. تو بچی کے رونے سے پورا قافلہ روتا تھا. حتیٰ اجنبی لوگ جو تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے ان میں سے بعض لوگ رو رو کے واپس جاتے تھے. تو ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کرے اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو اس نے کہا اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں اس کے اونٹ کو آخر میں لے آؤ, میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا, تم قافلہ بڑھا دینا. جناب سکینہ کے اونٹ کو آخر میں لایا گیا. ایک ظالم نے بیوی کا دامن پکڑ کر کھینچا, بیوی اونٹ سے زمین پر آ گئی, قافلہ بڑھ گیا. سکینہ پیچھے پیچھے دوڑتی آئی, بھیا میں گر گئی, تو بھی اماں مجھے لے جاؤ. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علی کی بیٹی کربلا میں اسیر ہوئی اور کربلا سے اسیری کاٹ کر اور کوفے تک لے جائی گئی. اور کوفے کے بازار میں جناب زینب کے ساتھ کیا منظر بنا. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے 10 منٹ اور مسائل پڑھنے ہیں. ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے بھوک لگ رہی ہے. چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا کہ یہ بچے بھوکے ہیں. اہل بیت کے بچوں میں, اسیر بچوں میں 30 سے زیادہ بچے تھے.
کبھی جائیے گا اس رستے میں جہاں سے معاملہ گزرا، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے مزارات، میں حلب میں گیا، میرے بھائی گئے ہوں گے، حلب میں گیا، حلب میں امام حسین کے کم سے بچے کا مزار۔ جب آپ لبنان سے شام آئیں گے تو بالا بک کا شہر ہے نا، وہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار ہیں۔ میں نے پوچھا، جب میں اس مزار پر گیا، ان مزاروں پر میں نے پوچھا یہ بچیوں کے مزار یہاں کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ایک بچی اونٹ سے گری تھی، ایک اونٹ نے اس میں پیر رکھ دیا، اور ایک بچی پتھر مارے جا رہے تھے تو ایک بچی کے سر پہ پتھر لگا، بہت دیر تک جناب زینب خون روکتی رہی، مگر اس بچی کا اتنا خون بہا کہ وہ شہید ہو گئی۔ کبھی گزرے اس راستے سے تو معلوم ہو، ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ چھت پہ کھڑی ایک عورت نے سن لیا، اپنی کنیز کو بلا کے کہنے لگی میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، کچھ کھجوریں اور پھر پانی لے جا اور نیت کر صدقے کی کہ میرا شوہر تیرے مالک خیریت سے واپس آ جائے۔ وہ خاتون صدقہ لے کر آئی اور کھجوروں کو ایک تشت میں لگ کر بچوں کے سامنے بڑھایا تو دور سے جناب زینب کی آواز آئی الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر۔ ان بھوکے پیاسے بچوں نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اس خاتون نے سنا، اتر کے نیچے آئی، جناب زینب کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے، ایسے میں اگر کوئی جاننے والا مل جائے نا تو دل کرتا ہے لپٹ کے روئے۔ جناب زینب نے فرمایا تو اہل بیت کو جانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بیوی نے فرمایا حسین کی بہن کو جانتی ہے؟ تو آگے بڑھ کر 2 قدم کہنے لگی اگر بازار نہ ہوتا تو نام بتاتی۔ جناب زینب کی آواز آئی ام حبیبہ پہچان یہ زینب ہے۔ کیا ہوا اہل بیت کے ساتھ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، اللہ ان آوازوں کو ہمیشہ سالم رکھے۔ شام آ گئی جناب زینب، شام میں میری بیوی اسیر رہی۔ امام سجاد نے دیکھا میری پھوپھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہی، فرمایا پھوپھی اماں عالم غیر معلمہ ہے، فرمایا اے زین العابدین کھانا اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی سب میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں کتنے دن تک بغیر کھائے رہوں گی؟ اب مجھ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ امام سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے، آپ کے چہرے پہ بڑھاپا کیسا ہے؟ اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میرے مولا سے پوچھا آپ کے چہرے پہ بڑھاپا کیسا ہے؟ فرمایا سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا، بہن سکینہ زندان شام میں رحلت کر گئی۔ امام سجاد نے فرمایا غسالہ کو بلایا جائے، اجرکم اللہ۔ جب غسالہ غسل دینے گئی، دو غسالوں نے جنازوں پر چیخ مار کے گریہ کیا ہے۔ ایک مولا علی نے جناب زہرا کے جنازے پر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکے نہیں، حق ہے ایسے رونے کا۔ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کا حال غیر ہو رہا ہے، آج چہلوں کا دن ہے۔ دوسرا غسالہ بتاؤں، جب جناب سکینہ کو غسالہ غسل دینے گئی تو روتی بھی باہر آئی اور امام سجاد کے سامنے بیٹھ کر کہنے لگی اے اسیر زندان تمہاری بہن کو کیا بیماری تھی؟ امام نے فرمایا میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی، کہ میں نے جب کرتا علیحدہ کیا ہے تو بدن پہ نیلے نیلے نشان۔ فرمایا یہ تعزیہ زندان سے رہائی نہیں چاہیے، میری 3 شرطیں مانی جائے۔ شرطیں مان کر جناب زینب آزاد ہوئی ہے، گویا زینب شام کو فتح کر کے آئی ہے۔ فرمایا پہلی شرط میری یہ ہے کہ مجھے ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، میرے بھائی کا سر مجھے دے دو، میرے علی اکبر کا سر مجھے دے دو، میرے قاسم کا سر مجھے دے دو، وہ چھوٹا سا سر بھی دے دو جس سے لپٹ کے اس کی ماں کچھ سکون پائے گی، علی اصغر کا سر بھی دے دو، ہمارے تبرکات واپس کرو، وہ جو بالیاں چھینی، وہ جو چادریں لوٹی، اجرکم اللہ۔ تیسری میری شرط یہ ہے کہ مدینے تک پہنچانے والا کوئی ایک ایسا قافلہ سالار ہمارے ساتھ کیا جائے جو رستوں سے آگاہ ہو۔ یزید نے امام سجاد سے شرائط سنی، فرمایا
میرے مولا نے جب فرمایا تو وہ کہنے لگا کہ 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں، 1 شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیسے مانوں؟ میں آپ کو گھر دیتا ہوں، ماتم کیجیے گا۔ میں بشیر ابن جزلم، اس کا باپ بھی آپ کے دادا کا شیعہ تھا، یہ بھی آپ کا شیعہ ہے، میں اسے آپ کے ہمراہ کروں گا، یہ آپ کو مدینے پہنچائے گا۔ اور لیکن تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ اب جملہ سن لے، میرا تو دل پھٹتا ہے جب میں جملے پہ غور کرتا ہوں۔ کہنے لگا تیسری شرط کیسے مانوں؟ کوئی تبرکات لوٹ کے کہیں لے گیا۔ ایک گھر دیا گیا، اجرکم اللہ، ایک گھر دیا گیا جس گھر میں جناب زینب نے 10 دن تک اشرا کیا، اجرکم اللہ، مجلس کی ہے، 10 دن تک امام حسین کا ذکر کیا ہے، اور پھر 10ویں دن تبرکات میں سے کچھ واپس آئے، ایک گٹری لا کے رکھی گئی، جناب زینب نے جب گٹری کھولی تو اس میں چادریں تھیں، کچھ زیورات تھے، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی تھیں۔ جناب زینب نے ایک چادر کو اٹھا کے کہا بھابھی ام فروا آپ کی چادر آ گئی، ایک چادر کو اٹھا کے کہا ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی، ایک چادر کو دیکھ کر کہا اے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ سنیں گے زیادہ، ایک چھوٹی سی چادر پہ نگاہ گئی، جناب زینب نے وہ چادر اٹھائی، قبر سکینہ پر پھیلا دی۔ سکینہ اٹھو، ہم مدینے جا رہے، تمہیں وطن بہت یاد آتا تھا۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں عزیزانو، مجھے اندازہ ہے آپ کا حال غیر ہو رہا ہے، مگر یہ چہلم کی مجلس ہے، محملیں تیار ہوئی، قافلہ تیار ہوا، جناب امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں بیویوں سے کہیں کہ آگے بیٹھ جائیں، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھی، جب سب بیٹھ گئی تو جناب زینب نے فرمایا زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی، اجرکم اللہ، بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے، میرے ساتھ چلیے۔ آگے آگے امام سجاد اور پیچھے پیچھے بیویاں، کیا دیکھا زندان شام میں برابر تھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے نا، جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک مرثیہ پڑھ رہی ہے، سکینہ میرا تو اب کوئی مدینے میں رہا نہیں، اجرکم اللہ، بس آخری منزل، بہت گریا ہو گیا، آخری منزل، اجرکم اللہ۔ قافلہ ایک سراہے پہ جا کے پہنچا، جناب زینب نے آواز دی زین العابدین یہ رستے کہاں جاتے ہیں، دائیں رستہ کہاں جا رہا ہے اور بائیں کہاں جا رہا ہے؟ تو بشیر نے آواز دے کر کہا مولا فرما دیجئے آقازادی سے ایک کربلا جا رہا ہے اور ایک مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا زین العابدین پہلے بھائی کی قبر میں جاؤں گا۔ آج کا دن چہلم آ گیا نا، جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا، یہ جو مشی ہوتی ہے نا پیدل چلنے کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے، جناب زینب چلی ہے قبر حسین کی طرف، وہاں جابر ابن عبداللہ الانصاری پہلا زائر قبر حسین صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام عطیہ کے ساتھ قبر امام حسین پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ عطیہ کو دور کھڑا کر دیا تھا، تم دور کھڑے ہو جاؤ، میں حسین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عطیہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گفتگو ہو رہی ہے، یہ بولتے ہیں انہیں جواب آتا ہے، اچانک چوک کے کھڑے ہوئے آوازیں دینے لگے عطیہ جلدی آؤ، مجھے دور لے جاؤ،